بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صلوات باواز بلند دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے، کیونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانتا ہی نہیں کہ کائنات میں وہ واحد عبادت ہے ذکر حسین ابن علی جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا خصوصاً بھائی لاریب اور ان کے تمام خانوادے کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ آغا شرافت علی صاحب کے لیے دعا کی التماس ہے اور بدر منیر راجپوت صاحب کے لیے بھی دعا کی التماس ہے، خادم فرش عزا کی طرف سے مولا انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں جتنے مومنین و مومنات اس فرش عزائے حسین ابن علی پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، آپ سب کی جھولیاں مالک اللہ آقا حسین کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے بھر دے، اور سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے امر سے ہو جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبہ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ جو وقت کے زین العبا بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد یعنی کہ ابو الفضل العباس کی صورت خانہ کعبہ پر طلوع ہوں اور علم لہرا کر یہ صدا دیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی قائم کے آنے کے بعد بھی واجب ہے۔ صلوات باواز بلند تلاوت محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ یقیناً وقت بہت ہو چکا ہے اور کل سے خمسہ مجالس عزا گوٹ گلن شاہ راشدی سین شبیل حسن شاہ کے پاس ہوں گی، اور عنوان ہوگا قرآن مبین اور اسماء امیر المومنین۔ ٹھیک 9 سے 9:30 کے درمیان میں آپ کی سماعتوں سے مخاطب ہونے کے لیے ممبر پہ نوکری پیش کروں گا۔ آج 5 سفر ہے اور یہ سالانہ مجلس عزا ہے جس کے لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل سے 2 مسلسل آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ کے چہروں کی حیرانگی یا تھکاوٹ یا رات کے 12 بج جانا، ہاں چہروں پر 3 نہ بجے،
تو اگر چہرے کھلے ہوں بالکل 12-14 بجا کر تو پھر میں آیت پڑھنے کا شرف دوبارہ حاصل کروں، چونکہ آپ اتنا تو میرے مزاج سے واقف ہو چکے ہیں کہ جس طرح سے آپ سماعت فرمائیں گے میں اسی طرح پڑھوں گا، چونکہ نہ میں اپنے اوپر جبر کرتا ہوں، نہ سامعین کے اوپر جبر کرتا ہوں، اور نہ میں نے کبھی یہ کہا ہے آپ بولیں اور آپ نہ بولیں، بول لیں گے تو بھی ٹھیک ہے، نہ بولیں گے تو بھی ٹھیک ہے، چونکہ کسی کے بولنے سے علی بڑھتا نہیں، کسی کے نہ بولنے سے علی کم ہوتا نہیں، نہ علی آوازوں کا محتاج ہے، نہ علی ہاتھ اٹھانے کا محتاج ہے، ایک ہی چیز ہے جو تمہارے بولنے سے ظاہر ہوتی ہے، جتنا ماں نے سکھایا ہو اتنا ہی باہر ہے۔ مل کے سارے حیدری یا علی امیر المومنین۔ آواز تھوڑی سی اور بڑھا دیجئے گا، ایکو بھی ٹھیک ہے، بیس بھی، آواز تھوڑی بڑھائیے گا والیوم، تاکہ میں تمہید اچھی طرح سے ان کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر لوں۔ 2 آیات ہیں شبی سعید مسلسل افتخار بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور اے میرے حبیب آپ کہہ دیں کہ میں جہاں جاؤں سچائی کے ساتھ جاؤں، اور جہاں سے نکلوں سچا ہو کر نکلوں، اور اس صداقت کی دلیل کے طور پر مجھے ایک سلطان نصیر عطا فرما۔ آپ صلی اللہ سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں، جسے فکرہ سمجھ آیا ہے جی۔ مجھے اس صداقت کی دلیل کے طور پر ایک سلطان نصیر عطا فرما۔ اور چونکہ آیتیں میں نے 2 پڑھی ہیں اور دونوں اکٹھی ہیں، دونوں متصل ہیں، اور متصل بھی ایسے ہیں کہ جسے اللہ نے نون تنوین سے متصل کیا ہے کہ ان 2 آیتوں کے درمیان رکا جا سکتا ہی نہیں، قیامت تک مولوی چاہے تو یہ 2 آیتیں الگ الگ نہیں پڑھ سکتا، چونکہ سلطانن نصیرن کے اوپر 2 زبر ہیں، اور 81 نمبر آیت، 80 نمبر جو میں نے پڑھی اور 81 نمبر آیت متصل ہو کے کہہ رہی ہے سلطانن نصیرم وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب وہ سلطان نصیر محمد آپ کو مل جائے گا تو حق آ جائے گا، باطل بھاگ۔ سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے، یہ کھلے ہوئے چہرے زندہ باد، یہ آپ کا مزاج ولایت زندہ باد۔ جس بندے کے ذہن میں فضائل اتریں وہ یقیناً اللہ کے قرآن سے علی سن کر خوشی ہوتا ہے، چونکہ جسے قرآن سے بھی علی سمجھ نہیں آتا وہ صرف اس علی کا نہیں، وہ اس علی کا بھی مجرم بن جاتا ہے، چونکہ مصطفیٰ نے قرآن کو علی کے ساتھ رکھا ہے، علی کو قرآن کے ساتھ رکھا ہے۔ الحق مع علی و علی مع الحق، القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہی تو محمد امت کو سمجھا رہے تھے، قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھ لینا، علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے۔ بڑی توجہ، میں فکرہ بڑی جلدی سے کہنے لگا ہوں۔ قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھ لینا، علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا، چونکہ یہ دونوں کل بھی ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، چونکہ قرآن بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، قرآن میں الحمد ہے، علی صراط مستقیم ہے، قرآن میں سورہ بقرہ ہے، علی ذالک الکتاب لا ریب ہے، علی قرآن میں انفسنا و انفسکم میں ہے، آل عمران میں انفسنا و انفسکم ہے، اور اگلے 5 دن 6 سے 10 سفر ہم نے روز یہی تو پڑھنا ہے کہ قرآن میں جو اللہ نے علی کے نام بتائے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ قرآن میں سورہ انعام ہے، علی وابتغوا الیہ الوسیلہ ہے، قرآن میں سورہ آراف ہے، علی رجال آراف
کاف کا مالک ہے، قرآن میں یاسین ہے، علی امام مبین ہے، قرآن میں سورہ رحمان ہے، علی علم القرآن ہے، قرآن میں سورہ تحریم ہے، علی صالح المومنین ہے، قرآن میں سورہ نبا ہے، علی نبا العظیم ہے، قرآن میں نازیات ہے، علی مدبر الامور ہے، قرآن میں ویل للمطففین ہے، علی اس کی میزان ہے، قرآن میں والفجر ہے، علی کا چہرہ والفجر ہے، قرآن میں واللیل ہے، علی کی زلف واللیل ہے، قرآن میں علم نشرہ ہے، علی کا سینہ علم نشرہ ہے، قرآن میں والتین والزیتون ہے، علی کے بیٹے والتین والزیتون ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے، قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، قرآن حاجت ہے، علی حاجت روا ہے، قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے۔ سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ جس نے قرآن سے علی سننا ہے وہ سر اٹھانا، ہاتھ اٹھانا۔ جس کے چہرے پر ابھی بھی 12-14 نہیں بچ سکے وہ ایک دفعہ میری طرف سر اٹھا کے دیکھے۔ اللہ فرما رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ ایک آیت نہیں، 5 آیتیں نہیں، 10 آیتیں نہیں، 6666 آیتیں تم پڑھنا، علی میں پڑھ کے بتاؤں گا، آیتیں تم پڑھنا، علی میں پڑھ کے بتاؤں گا، کیونکہ مصطفیٰ نے جو کہہ دیا تھا، سردار الانبیاء نے جو کہہ دیا تھا، یاسین و طٰہٰ و مزمل و مدثر و رحمت للعالمین و سراجا منیرا بشیرا و نذیرا نے کہہ دیا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو محمد تو وہی کہتا ہے جو اللہ کہتا ہے، چونکہ سورہ نجم میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحی۔ مجھے ستارے کی قسم ہے کہ جب وہ کسی چوکھٹ کی طرف جھکا، یہ تمہارا صاحب محمد کبھی بھٹکا ہی نہیں ہے، چونکہ یہ خود سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو میں وہی نازل کرتا۔ وحی یوحی، بڑی توجہ جی۔ تو اب رسول فرما رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ میں 2 سال سے ٹنڈو اللہ یار ٹنڈو جام اور گرد و نواح کے مجمع کو یہاں سے مٹیاری تک پتہ نہیں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ویسے تو ساری آیتیں ہی مصطفیٰ نے کہیں، لیکن جن آیتوں میں قل ہے نا، قل اے محمد آپ کہہ دیں، ان میں پیغام اتنا اہم ہے کہ اللہ بھی چاہتا ہے محمد بار بار کہے۔ آپ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے، بار بار کہے، بار بار کہے، بار بار کہے محمد۔ لیکن یہ جو آیت ہے نا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے حبیب آپ کہہ دیں میں جہاں جاؤں سچا ہو کے جاؤں، جہاں سے نکلوں صداقت کے ساتھ نکلوں، اور اس کے لیے مجھے ایک سلطان نصیر عطا فرما۔ کہاں سے؟ اپنے لدن میں سے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ دعا ہے مصطفیٰ کی جو اللہ نے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی 80ویں آیت میں رکھی۔ یہ دعا ہے، دعا تو اور نبیوں کی بھی ہے، قرآن میں کئی نبیوں کی دعائیں ہیں، اسی سے ملتی جلتی ایک حضرت موسیٰ کی دعا ہے، میں پڑھوں گا، آپ سب اس دعا کے حافظ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی
परवरदिगार मेरे सीने को खोल दे, मेरी बात को आसान कर, मेरी जबान की गिरा खुले ताकि यफ़क़हू कौली, मेरी बात लोगों के फहम में बैठे। और इसके लिए वजअलनी वज़ीरम मिन अहली, मुझे एक मददगार दे, एक वजीर दे जो मेरे खानदान से हो, खानदान में से भी कोई ऐरा गैरा नहीं। हारून आखी, मेरा भाई हारून। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ना भाई, कुरान की मीज़ान बड़ी मुश्किल है। जो कुरान के साथ इंसाफ नहीं कर सकता वो अपने मुसलमान होने को एक दफा आईने में देखे जरूर, क्योंकि अब तक कुरान बंदों को समझ आया ही नहीं। क्योंकि अगर कुरान समझ आए तो सबसे पहली पाबंदी मुसलमान कुरान पे लगाएंगे। जिंदाबाद ज़वार मान, अल्लाह आपको सलामत रखे। साईं रसूल वक्त जितने बैठे हैं, दूर दूर से आए हुए मोमिनीन, मवालियान हैदर करार, अज़ादारान मजलूम करबला, मातमी अंजुमन जंजीर जन कमाजन, जितने मेरे मौला के दीवाने बैठे हैं, मैं आयत पढ़ने लगा हूँ और देखने लगा हूँ किसने अब तक कितना नतीजा हासिल किया है। वो मूसा की दुआ थी, रब्बी शरह ली सदरी। ये मुस्तफ़ा की दुआ है, वक़ुल रब्बी अदखिलनी। फर्क समझ आया दोनों दुआओं का? मूसा खुद ही मांग रहा है रब्बी शरह ली सदरी, मोहम्मद से अल्लाह कह रहे कुल रब्बी, मांग मुझसे मैं। जिंदाबाद। हाथ उठाना जी, खैरात मांगना जिसे फिक्र समझ आए। मुस्तफा से खुद अल्लाह कह रहा है वकुल, आप कह दें। मूसा की दुआ से पहले कुल नहीं, मोहम्मद की दुआ से पहले कुल है। यही तो फर्क होता है नौकर और सरदार का। मूसा की दुआ में कुल नहीं, मोहम्मद की दुआ के लिए अल्लाह खुद चाह रहा है कि वो जो मेरी जबान बोलता है वो मेरे ही हाथों को मेरी तरफ उठाए और फिर मुझसे मेरे ही लदुन से सुल्तान नसीर मांगे। मूसा की दुआ और मोहम्मद की दुआ और नौकर की दुआ और सरदार की दुआ, और मूसा और मोहम्मद में इतना फर्क है। मूसा दूर पे भी जाए तो जूती उतार के जाए, मोहम्मद अर्श पे भी जाए तो जूती। मौला आपको सदा सलामत रखे, हमेशा आबाद रहे, जिंदाबाद रहे। बड़ी तवज्जो जी। मूसा की दुआ और मोहम्मद की दुआ, और जो ताज़ा दम बैठा है अगली बात उसके साथ है, जो थक गया है वो वैसे ही ताज़ा दम हो जाएगा। वक़ुल रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाह मुझे सुल्तान नसीर दे। उसने मुस्तफ़ा से कहा मोहम्मद मुझसे मांग। इसका मतलब जो मोहम्मद के दिल में है वही बेदिल के दिल में है। आपने जुमला नहीं सुना जी? जो मुस्तफ़ा के वसीम भाई दिल में है, जाकिर भाई, वही बेदिल के दिल में है। तभी तो दिल से दिल की बात करके बेदिल ने अपने दिल वाले मोहम्मद से कहा वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, मांग मुझसे। और इन्होंने भी जैसे उसने लफ्ज भेजे। अब देखिए, जो मुस्तफ़ा कह रहे हैं वो तो अल्लाह कह रहा है। वमा यमतिक की आयत के ज़िमन में नतीजा तो वाज़े है। जो लफ्ज उसने भेजे उन्हीं लफ्जों में वो उससे उसको ही मांग रहा है। अगर जुमला समझे तो बड़ा कीमती है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलनी मिन लदुनका, और फिर क्या? अपने पास से नहीं, कुर्ब से नहीं, लदुन से चाहिए। कुर्ब से नहीं, लदुन से। ये कपड़ा मेरे कुर्ब में है, मुझे कुर्ब से नहीं चाहिए।
یہ میرے لدن میں ہے، یہ ہاتھ میرے لدن میں ہے۔ کہا قرب سے نہیں اللہ تعالیٰ، مجھے سلطان نصیر تیرے لدن میں سے چاہیے۔ یہ کپڑا آپ مانگے میں پیش کروں، یہ ہاتھ آپ مانگے میں کاٹ کر نہیں دے سکتا، چونکہ یہ قرب ہے، یہ لدن ہے۔ کہا قرب سے نہیں، سلطان نصیر تیرے لدن میں سے چاہیے۔ اس نے کہا محمد گھبرانا نہیں، وہ دوں گا جس کے ہاتھ ید اللہ، جس کی آنکھیں عین اللہ۔ سبیل اللہ تیرے ملک نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری۔ المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ توجہ فرمائیں تو میں فکرہ آگے بڑھاؤں۔ تیرے لدن میں سے چاہیے سلطان نصیر۔ میں کیا کروں، مولوی کو تو عربی کی گرامر ہی نہیں چھوڑتی، قرآن تو دور کی بات ہے۔ سلطان نصیر نہیں، جا کر قرآن کھول لیجئے گا، چونکہ قرآن کو کھولنا بڑا ضروری ہے، ورنہ قرآن کے جلائے جانے پر احتجاج کرنے کا فائدہ تب تک نہیں ہوتا جب تک گھر میں پڑے قرآن پہ مٹی پڑی ہو۔ کیونکہ قرآن کھولیں گے تو فضائل ملیں گے۔ جا کر پڑھے، سلطان نصیر نہیں ہے، سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل۔ وہ سلطان نصیر نہیں، سلطانا نصیرا، دو زبر ہیں اوپر، جسے نون تنوین کہتے ہیں۔ جو بندہ نورانی قاعدہ بھی پڑھا ہے بچپن میں اسے بھی سمجھ آئے گا۔ با دو زبر بن، با دو پیش بن، با دو پیش بن، بن بن بن، یہ ہے نون تنوین۔ سلطان نصیر نہیں، سلطانا نصیرن، دو زبر کے ساتھ ہے نصیرن، دو زبر کے ساتھ ہے سلطانن۔ خالی سلطان نصیر ہو تو بہترین مددگار، نصرت کرنے والوں کا سردار، لیکن جب ہوگا نا سلطانا نصیرن تو یہ دو زبر صیغے کو بدل دے گی، ماضی میں، حال میں، استقبال میں۔ یعنی 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 اللہ کا نام ہے غفور۔ جب ہوگا نا غفورن تو خالی بخشنے والا نہیں، کل بھی بخش رہا تھا، آج بھی بخش رہا ہے، ہمیشہ بخشے گا۔ اللہ رب العزت کا اسم ہے جبار، زبردست، لیکن جب ہوگا نا جبارن، دو زبر کے ساتھ، کل بھی زبردست تھا، آج بھی زبردست ہے، ہمیشہ زبردست رہے گا۔ اللہ نے سلطان نصیر نہیں کہا سلطانن نصیرن، جو کل بھی مددگار تھا، جو آج بھی مددگار ہے۔ آپ سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ ایک طرف توجہ کرنا بھائی، سلطانن نصیرن، جو کل بھی سلطان تھا، جو آج بھی سلطان ہے، جو ہمیشہ سلطان ہوگا، جو کل بھی مددگار تھا، جو آج بھی مددگار ہے، جو ہمیشہ مددگار ہوگا۔ جس آج میں محمد یہ دعا مانگ رہے ہیں وہ ہے دور نبوت محمد مصطفیٰ کا۔ تو پھر تمہارے پاس کوئی ہے تو تم دکھا دو، ورنہ ہمارے پاس تو ہے جو کل نبیوں کا مددگار تھا، آج محمد کا مددگار ہے، مستقبل میں اپنے شیعوں کا مددگار۔ آپ جی جی، آپ ہمیشہ زندہ باد رہے، صدا آباد رہے۔ امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بڑی توجہ فرمائیں تو میں بڑی تیزی سے اگلی فکرے کی طرف پڑھوں۔ سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل۔ وسیم بھائی، جب کہا نا وہ سلطان نصیر جو کل بھی مددگار تھا، جو آج بھی مددگار ہے، جو ہمیشہ مددگار ہوگا، تو پھر آگے اس کی نشانی بتائی۔ وہ ایسا مددگار ہے جس کے آنے سے حق آ جاتا ہے، جس
سے باطل بھاگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو محمد کا مددگار ہے، یعنی کہ ابو طالب کا بیٹا علی، جہاں علی آئے جو اس کے مقابل بھاگ جائے وہی باطل ہے۔ وہی آپ سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ بہتر دیکھنا بھائی، وہ ہے حق جو علی ہے، جو اس کے مقابل آئے گا وہ بھی باطل۔ اور اللہ کہہ رہے ان الباطل کان زہوقا، کیونکہ باطل کو تو مٹنا ہی ہے، باطل کو تو فنا ہی ہونا ہے۔ اب وہ چاہے جیسا مرضی باطل ہو، یہ سلطان النصیرہ کسی باطل کو ٹکنے نہیں دے گا، چاہے وہ باطل کتاب ہو، چاہے وہ باطل ولایت ہو، چاہے وہ۔ آپ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے، مل کے بولو سارے حیدری۔ بڑی توجہ نہ، جسے ابھی تک نصیرن کی سمجھ نہیں آئی نا، وہ کل بھی مددگار تھا، وہ آج بھی مددگار ہے، وہ ہمیشہ مددگار رہے گا۔ تو کل بھی اس کے آنے سے باطل بھاگا تھا، آج بھی اس کے آنے سے باطل بھاگے گا اور ہمیشہ بھاگتا رہے گا۔ 39 دن خیبر میں گزر گئے تھے، صحابہ روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ ہمیں علی کی بڑی یاد آ رہی ہے، چونکہ یہودیوں کی عورتیں مرحب کو اتنے تانے نہیں دیتی جتنے ہمیں دے رہی ہے۔ تو رسول نے کیا فرمایا؟ لَأُطِعَنَّ رَعَایَتْ غَدًا رَجُل کرار غیر فرار۔ نہیں، حضور نے فرمایا رجل نہیں، کرار نہیں، غیر فرار نہیں، لَأُطِعَنَّ رَعَایَتًا غَدًا رَجُلًا کرارًا غیر فرارًا۔ کل علم اس کو دوں گا جو رجل نہیں رجلن ہے، جو کل بھی مرد تھا، جو آج بھی مرد ہے، جو ہمیشہ مرد۔ آپ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ نہیں، ایک دفعہ بیٹھنے میرے شہزادے، میں ان کو فکر سمجھا لوں۔ رجلن، جو کل بھی رجل تھا، جو آج بھی رجل ہے، جو ہمیشہ رجل رہے گا۔ بندے نے مولا صادق سے پوچھا، مولا کیا خیبر میں کوئی اور مرد نہیں تھا؟ کہا تھے، لیکن رجل کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، ہمیشہ علی رہے گا۔ تو کہا مولا علی کے علاوہ کوئی اور مرد نہیں؟ کہا علی مرد ہے، اور جس کے پاس علی کی ولایت ہو وہ بھی مرد ہے، جس کے پاس ولایت نہیں وہ داڑھی والی عورت ہوتا۔ سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد۔ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری۔ اچھا نہیں، حضور کے اسی فکر میں دو، میں نے خیبر نہیں پڑھنی، حضور کے اسی فکر میں دو نون تنوین اور ہیں، رجلن، پہلے کہا لَأُطِعَنَّ رَعَایَتًا غَدًا رَجُلًا، رایت نہیں، رایتن، وہ علم علی کو دوں گا جو کل بھی علم تھا، جو آج بھی علم ہے، جو ہمیشہ علم رہے گا۔ دکھاؤ نا غازی کے پرچم کے علاوہ کوئی علم جو کل بھی علم تھا۔ بڑی توجہ، اسے دوں گا جو کل بھی رجل تھا، جو آج بھی رجل ہے، جو ہمیشہ رجل رہے گا۔ کرار نہیں، کرارن، اسے دوں گا جو کل بھی لڑتا تھا، جو آج بھی لڑتا ہے، جو ہمیشہ لڑے گا۔ غیر فرارن، اسے نہیں دوں گا جو کل بھی بھاگا تھا، جو آج بھی بھاگا۔ بل پاس ہوئے، شیعوں کی عقلیں فیل نہیں ہوئی، مل کے بولو علی لال کلندر۔
فکرے کو آگے بڑھاؤں. وہ جو سلطان نصیر ہے، وہ جو کل بھی مددگار تھا، جو آج بھی مددگار ہے، جو ہمیشہ مددگار، اور صرف تمہارا میرا مددگار نہیں، کل کا مددگار. یہ اچھا بات سلطان نصیر کی آ گئی تو ایک جملہ میرے سامنے، وہ میں پڑھ کے دیکھ لیتا ہوں کہ اس کے بعد جو اگلا جملہ میرے سامنے کھڑا ہے وہ میں نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. ایک قوم جنات میں سے سردار آیا رسول اکرم کی بارگاہ میں، اور اس نے آ کر کہا، لگتا ہے ادھر بھی آئے گئے ہیں. توجہ بھائی، توجہ، بات بڑی اہم. آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، وہ تحت الثری میں 7ویں زمین کے نیچے ہماری ایک بستی ہے جہاں کچھ باغی پیدا ہو گئے ہیں جو اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت کو نہیں مانتے، ان کا کیا کیا جائے؟ حضور نے علی کو دیکھا تو کہا جو توحید اور رسالت کا منکر ہے میں انہیں ختم کرنے کے لیے ولایت کو بھیج رہا ہوں. بڑی توجہ. اچھا ایک فکرہ ہے جو میں نے پڑھنا ہے اور میں نے دیکھنا ہے کہ اس فکرے کو آپ سمجھتے کیسے ہیں، اور فکرہ میں نے بڑی دھیمی آواز میں پڑھنا ہے. عبداللہ ابن عباس جس نے علی سے 40 سال قرآن پڑھا، وہ کہتے ہیں میں 40 سال قرآن پڑھ کے اتنا حیران نہیں ہوا جتنا اس بات پہ حیران ہوتا تھا کہ مدینے کی جو گلیاں آگے سے بند ہوتی تھیں علی ان میں سے گزر جاتے. علی ایک دن ایسی ایک بند گلی سے گزرے، ایک دن گزرا علی مدینے میں نہیں لوٹے، 2 دن گزرے مولا علی نہیں لوٹے، تیسرے دن ظہرین کے بعد بندے ایک دوسرے کو کہنے لگے جان چھوٹ گئی. سلمان حیران، وہ خوش. لیکن سلمان تب زیادہ حیران ہوا جب دیکھا کہ اللہ کے رسول بھی خوش. کہ یا رسول اللہ ان کی خوشی تو سمجھ آ رہی ہے، آپ کی نہیں. کہ سلمان تم منا اہل بیت ہو، میں تمہیں بتاؤں علی بالکل خیریت سے. سلمان کہتے ہیں میں مطمئن ہو گیا. کہ تیسرے دن مغربین کی نماز کے بعد مسجد کے دروازے سے علی مولا داخل ہوئے اور دیکھا کہ علی مولا کی ذرہ پر چنگاریوں کے نشان ہیں اور ذوالفقار سے سیاہ رنگ کا لہو ٹپک رہا ہے. تو ایک دفعہ رسول اللہ نے اٹھ کے مولا علی کا استقبال کیا اور کہا ذرا سب کو بتاؤ نا تم کہاں گئے تھے. کہ یا رسول اللہ جہاں آپ نے بھیجا تھا تحت الثری میں 7ویں زمین کے نیچے باقی جنات کو قتل کرنے کے لیے، میں انہیں قتل کر کے آ گیا. حضور نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میرے پاس باغی جنات کے گروہ کا سردار آیا تھا جو ہمارا مطیع تھا، اس کا قبیلہ باغی ہو گیا. میں نے علی کو کہا 70,000 فرشتے آ رہے ہیں، انہیں لو اور تحت الثری میں جاؤ اور جا کر انہیں مار کر آؤ. کہ یا رسول اللہ 70,000 فرشتے گئے تو پھر وہ لڑے کیسے؟ کہ وہ دیکھنے گئے تھے، لڑا اکیلا علی. نہ پچھلے آدھے بندوں کا وہ ارادہ ہی نہیں جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. کل لڑا اکیلا علی. تو کہ اتنے جنات سے علی اکیلا کیسے لڑا؟ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور نے فرمایا تم انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں. چند سال گزرے تھے، 7 یا 8 ہجری کا واقعہ ہے. غزوہ نخیلہ جیت کر علی مولا واپس آ رہے تھے کہ ایک رستے میں پڑاؤ آیا میرے مولا کا جسے مقام قصر الذہب کہتے ہیں. سلطان نصیر ذہن میں رہے، مددگار ذہن میں رہے، کل کا مددگار. اور یہی فکریں جتنے آپ نے اس میں سے وصول کر لیے، جتنے نہ کیے وہ کسی اور مجلس میں صحیح. مقام قصر الذہب، قصر کہتے ہیں محل کو، ذہب کہتے ہیں سونے کو. جس مقام پر میرے مولا علی نے پڑاؤ ڈالا لشکر کا، وہاں ایک سونے کا محل تھا. علی نے اپنے لشکر کو کہا تم سانس لے لو. کہ یا علی آپ کو آرام نہیں کرنا؟ کہ نہیں، تم بشر ہو میں نور ہوں، تم تھک گئے ہو آرام کرو. لشکریوں نے خیمے لگائے، ابھی شب نہیں ڈھلی تھی.
کہ وادی قصر الذہب سے عبداللہ بن حباب کی قیادت میں 7 بندوں کا قافلہ آیا. اس مختصر سے قافلے نے آ کر سروں سے امامے اتارے. علی مولا کے قدموں میں بیٹھ کے کہتے ہیں اے وسیع رسول خدا، ہم نے سنا ہے آپ کل کے مددگار ہیں، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ تحت السرا میں بھی جنگوں سے لڑ کے آئے ہیں، جنوں سے جنگ، اور آپ نے بحر العلم میں بھی قوم نوح کے دور کے جنات کو قتل کیا، جن میں ایک کا نام ودعا ہے، ایک کا نام یغوث ہے، ایک کا نام یعوق ہے، ایک کا نام نصر ہے. ان 4 جنات کو علی نے بحر العلم کے کنویں میں جب رسی لے کے ڈول لے کے علی گئے تھے، واقعہ آپ نے سنا ہے. لیکن یہ بندے نہیں جانتے کہ اندر کن جنات کو مارا. وہ اس دور کے جنات نہیں، وہ نوح کے دور کے جنات تھے، جن کے لیے اللہ نے قرآن میں سورہ نوح میں 4 کے نام لکھے، ودعا و یعوق و یعوق اور نصر. ودعا، یعوق و یغوث اور نصر. ودم ولا یغوث و یعوق و نصر، یہ 4 نام لکھے سورہ نوح میں. مجھے نہیں پتا علی نے ان کو کیسے مارا، لیکن ان 4 میں 3 مرد تھے، ایک عورت تھی. جنہیں علی نے بحر العلم کے کنویں میں مارا. 3 جن تھے، بد شکل، منحوس. ایک جننی تھی. علی مولا نے بحر العلم کے کنویں میں ان 4 قوم جنات کے جو نوح کے دور کے تھے انہیں مارا. اب عبداللہ بن حباب کہتا ہے ہماری نظر میں تو ساری چیزیں ہیں، یہ سامنے قصر الذہب ہے، یہ ہماری وادی ہے، ہم بڑے امن امان سے رہ رہے تھے، 50,000 جنوں نے ہمارے محل پر قبضہ کر لیا، اور ان کا سردار جو ہے وہ ایک بڑے اژدہا کی شکل میں محل کے اندر رہ رہا، ہمارے بچوں کو مارتے ہیں، ہماری عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، کاروبار ہمارے تباہ ہو گئے، وادی سے باہر ہم نکل نہیں سکتے. آج جو آ گیا ہے محمد کا سلطان نصیر، اس کے بعد تو ہمارے پاس کھٹکھٹانے کے لیے اور در بھی کوئی نہیں. یا علی ہماری مدد تو کرے، یا علی ان جنوں سے ہماری جان تو چھڑوائیں، یا علی ہمارے محل کا قبضہ تو لیں. علی مسکرائے اور کہتے ہیں محل کا قبضہ لینا کون سا مشکل ہے، ہم نے تو جھوٹے خداؤں سے کعبے کا قبضہ بھی لے لیا تھا. تو زندہ باد، ہاتھ اٹھانا بھائی. اگر آپ کہتے ہیں تو میں نہیں پڑھتا، میں یہیں پہ بس کر دوں اگر آپ تھک گئے تو. لیکن میرا دل ہے وہ جو 2-3 دفعہ یہ جنگ قصر الذہب میں پڑھتا ٹنڈولا یار اور ٹنڈو جام میں رہ گیا، میرا دل ہے میں اس کے 2 فکرے پیش کروں اور پھر جتنا آپ سن سکے اتنی میں پڑھ دوں. لیکن اگر آپ مکمل بھی سنیں گے تو 10 سے 11 منٹ میں یہ جملے مکمل ہو جائیں گے. اگر سب کی طبیعت ہے تو میں پڑھوں جی. بسم اللہ. مولا آپ کو صدا سلامت رکھے. عبداللہ بن حباب، ان 50,000 جنات سے لڑنا علی کے لیے مسئلہ کوئی نہیں، لیکن تم نے کہا ہے کہ میں ہوں محمد کا سلطان نصیر، تو میرا محمد الرسول اللہ سے ایک وعدہ ہے، جب تک محمد نہیں کہتے نا میں کیا کروں. یہ ذوالفقار نیام سے نکلتی نہیں، کیونکہ میں نے مصطفیٰ سے وعدہ کیا جب تک آپ نہیں کہیں گے، توجہ میری طرف، جب تک آپ نہیں کہیں گے میری تلوار نیام سے نہیں نکلے گی. میں غزوہ نخیلہ لڑنے گیا تھا محمد کے حکم پر، اور مصطفیٰ کا حکم تھا کہ سیدھا آنا ہے مدینے. تو اب عبداللہ بن حباب اگر تم چاہتے ہو کہ میں 50,000 جنوں سے جا کر لڑوں تو ایسا کرو، میرے بھائی محمد کے پاس مدینے جاؤ، وہاں سے جا کر اجازت لاؤ. اگر تمہیں اجازت مل گئی تو پھر میں تمہارے قصر الذہب کا قبضہ چھڑوا دوں گا. سب کچھ جاننے والے علی نے سب کچھ جاننے والے محمد کو خط لکھا. یہ بچے اور نوجوان ہیں، یہ عقیدے کے فکروں کو بڑا محفوظ کرنا. یہ جبرائیل کا آنا، یہ وحی لانا ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ پیغام وہاں سے آ رہا ہے، ورنہ اللہ کو نبی سے بات کرنے کے لیے جبرائیل کی ضرورت نہیں. مصطفیٰ اور مرتضی، رسول نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہیں.
تو ان دونوں کو بھی بات کرنے کے لیے خط کی ضرورت نہیں، بس سمجھانا تھا کہ رابطہ ہوتا کیسے ہے۔ ایک معجزہ یہاں علی مولا نے ظاہر کیا، ایک اللہ کے رسول نے ظاہر کیا۔ جو تھک گئے وہ ابھی بھی اٹھ کے جا سکتا ہے، چونکہ فکریں تھکنے والے نہیں ہیں۔ ہاں تمہید ہے 1 منٹ کی، وہ برداشت لازمی کرنی پڑے گی۔ عبداللہ بن حباب جاؤ کرتاس و قلم لے کر آؤ۔ یہ لایا، مولا علی نے دست ید اللہ میں نو کے خامہ کو تھاما اور کرتاس کے اوپر لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ پھر نیچے لکھا، یا رسول اللہ مبارک ہو، میں جنگ نخیلہ جیت کر ہمیشہ کی طرح کامیابی سے واپس لوٹ رہا ہوں، اور رستے میں مقام قصر الذہب پر میں نے لشکر کو ٹھہرایا ہے پڑاؤ کے لیے، سانس لینے کے لیے۔ یہاں عبداللہ بن حباب کی قیادت میں ایک مختصر وفد آیا ہے۔ ان کے قصر الذہب والے محل پر 50,000 جنات کا قبضہ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے جنگ کروں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو جو ذوالفقار ابھی نخیلہ والوں کے خون میں رنگین ہے، میں اسے قصر الذہب میں بھی چلانے کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ توجہ جی، شبی صاحب، میں فکرے بھی پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ دیکھوں گا۔ اب جو علی کہہ رہے ہیں وہ ہے شان رسالت، جو کسی مولوی کا باپ بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ جو شان رسالت بتائی علی امیر المومنین نے۔ تو اب جو رسول اللہ خط کا جواب دیں گے وہ ہے شان امیر المومنین۔ اب دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں تو میں پہلا فکرہ کہوں، اور اس میں خطابت کے جملے بڑے کم ہیں، اس میں بیان ہی تاریخ کے فکر زیادہ ہیں، کیونکہ اگر تاریخی اتنی کمال ہو تو اس میں خطابت والے جملے بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ امیر کائنات نے خط لکھا اور خط لکھ کے نیچے لکھا، آپ کی اجازت ہو تو میں 50,000 جنات سے لڑوں۔ نیچے جو فکرہ لکھا، فقط آپ کا پیارا علی۔ خط بند کیا، عبداللہ بن حباب کے حوالے خط کیا۔ یہ خط لے کے اٹھا، لے کر چلنے لگا۔ اس نے خیمے سے باہر جاتے ہوئے یوں کمر بند میں خط رکھنا چاہا۔ علی کی آواز آئی، خبردار، محمد کا خط ہے، اپنے امامے میں رکھو۔ کہاں چلے گئے بندے جو فکر سن کر خوش ہونا جانتے ہیں؟ یہ مڑا، یا علی آپ کو حکم ہے، خط تو میں لے کے جا رہا ہوں، لیکن مدینے کا سینکڑوں میل کا سفر ہے، میرے واپس آنے تک جو جنات جو باقی رہا ہے وہ بھی تباہ کر دیں گے، جو بچا کچھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ علی نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، یہ بتاؤ تم مصطفیٰ کی زیارت کبھی کی ہے؟ کہ نہیں، زیارت سے تو مشرف نہیں ہوا، لیکن اب مدینے جاؤں گا تو کروں گا۔ کہ محمد کی زیارت کا دل میں شوق ہے؟ کہ جی یا علی شوق تو بہت ہے۔ کہ آنکھیں بند کرو۔ عبداللہ بن حباب کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کی، علی مولا نے دست ید اللہ کی انگلیوں کو میری آنکھوں پہ پھیرا۔ اب جو میں نے آنکھیں کھولی، مقام قصر الذہب نہیں، سامنے مدینہ تھا اور محمد کی آواز آ رہی تھی، ام سلمہ دروازہ کھولو، علی کا قاصد آ رہا ہے۔ علی آپ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ جو بندہ تھکا نہیں ہے ذرا ایک دفعہ سر اٹھانا، ام سلمہ دروازہ کھولو، علی کا قاصد آ رہا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے میں حیران رہ گیا، نبیوں کے سردار دروازے پر آئے، میں نے جو ہی خط نکالنا چاہا مصطفیٰ نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، میں نے رحمت للعالمین کے ہاتھوں پر ولیوں کے سردار کا خط رکھا۔ محمد مصطفیٰ نے پہلے خط کو دیکھا، پھر خط کو چوما، پھر خط کو آنکھوں سے لگایا، پھر کھول کے پڑھنا شروع کیا۔ ایک ایک لفظ پر محمد کہہ رہے تھے واہ یا علی، واہ یا علی، واہ یا علی، واہ یا علی۔ پھر مصطفیٰ نے خط کی طرف کو پلٹایا اور دوسری طرف جواب لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علیک السلام یا مالک السلام یا امیر المومنین یا وسیعی و یا خلیفتی و یا وارث علمی و صاحبہ لواء الحمدی و صاحبہ مقام المحمودی۔ ایک دفعہ مصطفیٰ نے نیچے جواب
लिख के शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। खैर मुबारक या अली, फतह हमेशा तेरे लिए है, तेरे लश्कर के लिए है और तेरे शियों के लिए है, क्योंकि फतेह लश्कर या अली, फतेह लश्कर या अली। या अली, आप इजाजत मांग रहे हैं कि 50,000 जिन्नों से अकेले लड़े तो लड़े। जिंदाबाद अली के शिया, हाथ उठाना। जिसे ठंडे मौसम में भी मीठा फजाइल हजम नहीं हो रहा तो वो बंदा एक दफा जरा सर उठा के देखे। क्या खत बंद किया और क्या अब्दुल्ला इस खत को वापस अमामे में रखो, मैं मुस्तफा का चेहरा देख रहा था। क्या कहने व शम्स व ज़ुहा के, क्या कहने व ज़ुहा के, क्या कहने रहमतल लिल आलमीन के, क्या कहने बदन यासीन के, क्या कहने तहारत ताहा के, क्या कहने मुजम्मिल वाली काली कमली के, क्या कहने मुदस्सिर वाली अबा के। मैं मोहम्मद का हुस्न देख रहा था कि मुस्तफा ने कहा अब जल्दी से लौटो। मैंने आंखें बंद की, मोहम्मद ने मेरी आंखों पे हाथ रखा। अब्दुल्ला कहता है मुझे अल्लाह की कसम, जैसा छूना अली का था बिल्कुल वैसा मोहम्मद का। आप सदा सलामत रहे। नहीं, आप बस थक गए तो मैं फिक्रों को समेटने लगा हूं। जैसा चूना मुस्तफा का था वैसा चूना ही मुर्तजा का था। दोनों भाइयों के लम्स की हकीकत एक थी। इसे ही तो कहते हैं अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। का मोहम्मद मुस्तफा के सामने मैंने आंखें बंद की, अब जो आंखें खोली आगे मदीना नहीं, आगे मकामे कसरुज़्ज़हब था। और अब अली खैमे के बाहर अपने असहाब के साथ खड़े थे और सबको कह रहे थे चलो आगे बढ़कर अब्दुल्ला का इस्तकबाल करो। सही शबीउल हसन शाह, अगर फिक्रा इनके दिल में उतरा तो इन्हें मौलवी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मोहम्मद की इज्जत क्या है। बंदों ने कहा या अली, अब्दुल्ला जब गया था तब तो आपने बाहर निकल कर विदा नहीं किया, अब आकर इस्तकबाल कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं आगे बढ़कर अब्दुल्ला को वेलकम करो। अली फरमाते जब गया था तो अब्दुल्ला था, अब मोहम्मद का एलची बन के आ रहा है। जब गया था तो खाली अब्दुल्ला बिन हबाब था, अब वो मोहम्मद का एलची देखा। जब अली का खत गया तो रसूल ने घर से बाहर आकर इस्तकबाल किया। उसके आने से पहले रसूल दरवाजे में खड़े थे और जब वो खत लेकर वापस आया तो उसके आने से पहले अली खैमे के बाहर खड़े थे। मुस्तफ़ा बता रहे हैं मकाम मुर्तज़ा क्या है, मुर्तज़ा बता रहे हैं मकाम मुस्तफ़ा क्या है। अली मौला ने खत खोला, एक दफा अपने 6,000 के लश्कर को देखा, 6,000 में से 6 बंदों को बुलाया, अम्मार, मिकदाद, अबू ज़र आगे आओ, ये आगे आए। फिर 3 बंदों को और बुलाया, तलहा इब्न उबैदुल्लाह, जुबैर बिन अल-अवाम, खालिद बिन अल-वलीद। 6 बंदों को साथ लिया, 3 इधर 3 इधर। बातिल लश्कर कहते या अली हम साथ नहीं आएंगे? कर नहीं, मैं इनको लेकर जा रहा हूं। जी एक दफा हैरान होके कहते जब बाकियों को छोड़ा तो फिर हम तीनों को भी छोड़ देते। अब अबू ज़र, अम्मार और मिकदाद तीनों मुस्कुराए। उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता, अली तुम्हें लड़ने नहीं ले जा रहा, अली तुम्हें दिखाने ले जा रहा। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए। अली तुम्हें लड़ने नहीं ले जा रहा, चूंकि लड़ना हमने भी नहीं है, अली दिखाने ले जा रहा है। किताब के अंदर फिक्र ना हो, जो सजा दे मुझे मंजूर, लेकिन जो बंदा शिया माँ की झोली से फजाइल सुनता आया है उसे फिक्र समझना आया, मुझे कल की मजलिस तक बड़ा अरमान लगेगा। अली मौला थोड़ा आगे गए, एक दायरा बनाया
اور دائرہ بنا کر طلحہ، زبیر اور خالد کو درمیان میں کھڑا کیا اور کھڑا کر کے کہا اس دائرے سے باہر نہ آنا، یہاں کھڑے ہو کر قرآن پڑھو چونکہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے۔ آپ سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ بھائی دیکھیے مجلس میں صحابہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے۔ تم یہاں بیٹھو، یہاں کھڑے رہو، دائرے سے نہیں نکلنا، تم قرآن پڑھو، تمہارے لیے قرآن کافی ہے۔ عمار، مقداد، ابو ذر، تم تینوں میرے ساتھ آؤ۔ تھوڑا سا آگے چلے، علی نے ایک اور دائرہ بنایا، کہ تم یہاں پر کھڑے ہو کر ساتھ ساتھ قرآن پڑھو، ساتھ ساتھ علی علی کرو، چونکہ تم جانتے ہو علی قرآن کے ساتھ ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا بھائی۔ جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی میں بالکل تمہیں اسی مقام پر لے آیا ہوں، یہاں کھڑے ہو کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے کیا کہنے جی؟ نعرہ حیدری، یا علی، بڑی توجہ جی۔ تم یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھو، ساتھ ساتھ میرا اسم لو، چونکہ تمہیں پتا ہے کہ قرآن کے ساتھ علی ہے، علی کے ساتھ قرآن ہے۔ عمار کہتے ہیں میں نے دیکھا میرا مولا علی ذوالفقار نیام سے نکال کر آگے بڑھا۔ صحیح خطابت کا جملہ ہوتا تو مجھے اندر اتنا لطف آتا ہی نہ، میں کیا کروں۔ میرے مولا علی نے قصر الذہب کے محل کی طرف چلنا شروع کیا، علی نے کچھ پڑھنا شروع کیا، وہاں 50,000 جنات آگ کے شعلے بن کر باہر نکلنا شروع ہوئے۔ مولا علی سورہ رحمان کی آیت پڑھ رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، تم زمین و آسمان کی قطاروں سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ تم میں طاقت ہی نہیں ہے، ہاں ایک ہی راستہ ہے، جب تمہارا سلطان چاہے، جب تمہارا سلطان چاہے۔ اور جس کے ذہن میں سلطان نصیر ہے وہ بندہ ایک دفعہ دیکھے تم یہاں سے نہیں جا سکتے، ایک ہی راستہ ہے، اگر تمہارا سلطان چاہے۔ بندے نے مولا علی سے پوچھا تھا یا علی یہ سلطان کون ہے جو جنوں کا بھی حاکم ہے، جو انسانوں کا بھی حاکم ہے؟ علی مولا نے فکرہ کہا، جا کر نہج الاسرار میں دیکھ لینا۔ علی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اللوح وانا القلم وانا القرص وانا الاقطار الارضین السبع وانا الاقطار السماوات السبع۔ علی فرماتے ہیں یاد رکھو لوح بھی میں ہوں، قلم بھی میں ہوں، عرش بھی میں ہوں، کرسی بھی میں ہوں، اور زمین و آسمان کی ساتوں قطاروں کا سلطان کوئی اور نہیں، ابو طالب کا بیٹا علی۔ مل کے ایک نعرہ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، مل کے پھر سے حیدری۔ بس بڑی توجہ جی، سمٹ گئی ہے گفتگو اور گھنٹہ بھی مکمل ہو گیا ہے، تو بس آخری فقرہ فضائل کا سن لیجئے گا۔ علی مولا نے جو ہی پڑھا نا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کا ایک دفعہ 50,000 جنات آگ کے شعلے بن کے نکلنا شروع ہوئے۔ عمار کہتے ہیں مجھے محمد مصطفیٰ کی نبوت کی قسم صرف ایک آواز آ رہی تھی پورے میدان قصر الذہب میں، وَضَرَبَ ذُوالْفِقَارٍ سن۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا۔ پورے میدان میں صرف ایک آواز آ رہی تھی، ضرب ذوالفقار سن۔ یہ سن صرف آواز نہیں، سین اور نون، سن ذوالفقار کی آواز آتی تھی۔ سن چونکہ سین کے عدد ہیں 60، نون کے عدد ہیں 50، سین اور نون 110، علی کی عدد ہے 110۔ ذوالفقار مار کے کہتی تھی یا علی۔ آپ صلی اللہ سلامت رہے
سے فکر سمجھ آیا ہے بھائی؟ ضرب ذوالفقار، ابھی جس کے کانوں میں ذوالفقار کی سنسناہٹ نہیں گونجی، آؤ میں تمہیں منظر پڑھ کے نہیں تمہیں سامنے پیش کر کے دکھاتا ہوں کہ 50,000 جنات کو علی مار رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے حق کے طٰہٰ، بے حق کے یاسینو، بے حق کے مزملو، بے حق کے مدثرو، بے احمد، بے محمد۔ وہ علی جسے زمانہ کہتا ہے یا علی مدد، وہ کہہ رہا تھا محمد کے نام سے، احمد کے نام سے، یاسین کے نام سے، طٰہٰ کے نام سے، مزمل کے نام سے، محمد کا نام لے لے کر ایک ایک دشمن دین جن کو علی نے قتل کیا۔ جناب فضہ فرماتی ہے ہمیں لے کر اللہ کے رسول مکان کی چھت پر آئے اور وہاں کھڑے ہو کر ہمیں علی کی جنگ دکھائی اور علی حملے کرتے تھے، رسول کہہ رہے تھے ماشاءاللہ یا علی، سبحان اللہ یا علی، الحمدللہ یا علی۔ جناب فضہ فرماتی کسر الذہب میں جب 50,000 جن مارے گئے، ان کا سردار جو اژدہا کی صورت میں تھا وہ باہر نکلا، وہ پیچھے سے علی پر حملہ کرنے آیا۔ محمد کی آواز مدینے سے آئی۔ عمار ابو ذر مقداد کہتے ہیں کسر الذہب میں ہم نے رسول کی آواز سنی، رسول کہنے لگے یا علی وہ اژدہا تیرے پیچھے سے حملہ کرنے آ رہا ہے۔ علی نے مڑ کے اژدہا کو دیکھا، ذوالفقار نے میں رکھی اور ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا یا رسول اللہ فکر نہ کرے، یہ تو میں جھولے سے چیرتا آیا، یہ تو میں جھولے سے چیرتا آیا۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ حیات باقی، کل ملاقات باقی، وقت کافی ہو گئے، سفر بھی مسلسل تھا 16 گھنٹے کا، لیکن پھر بھی آپ نے بڑی خوبصورتی سے فضائل کو سماعت کیا۔ وہ جس کی ذوالفقار سن کی آواز دیتی تھی، اس کا بیٹا زخمی پیشانی ذوالفقار پہ ٹیکے اصغر کی قبر پر رو کے کہہ رہا تھا اصغر یہ ذوالفقار مرحب مارنے آئی تھی، تیری قبر بنانے نہیں۔ تمہاری آیت بلند ہو گئی، مقصد مجلس مکمل ہو گیا۔ شبیہ جنازہ برآمد ہونا ہے میرے مولا حسین مظلوم کا۔ میں 11-12 محرم کی مجلسوں میں بھی تمہارے علاقے میں بتا کے گیا ہوں کہ یہ جو مولا حسین کا جنازہ ہے نا، یہ علی کی شام والی بیٹی کی حسرت ہے، کیونکہ اس کے بھائی کا جنازہ اٹھانے کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ حسین جس کا صرف ہمیشہ ذوالجناح برآمد ہوتا ہے، کوشش کیا کرو چہلم پہ ذوالجناح کے بجائے ساتھ امام حسین کا تابوت بھی برآمد ہو، کیونکہ یہ حسرت ہے بی بی عالیہ کی۔ وہ 13 محرم کوفہ کے میدان کناسہ میں جہاں غلاموں کی منڈی لگتی تھی، بندھے ہوئے ہاتھوں سے دیکھ کر سید سجاد سے کہہ رہی تھی آج 13ویں محرم کی شب لگ گئی ہے، سجاد میرے بھائی کو کسی نے دفنایا کہ نہیں دفنایا؟ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں 3 دن ہو گئے میرے بابا کا لاشا کھلے آسمان تلے پر۔ کہتی جاؤ سجاد پھر اپنے بابا کو دفنا کراؤ۔ عزاداران مظلوم کربلا سید سجاد 13 محرم کو علم امامت سے پہنچے۔ میں 2 فکر شہادت عظمیٰ کے کہوں گا برآمدگی سے پہلے، لیکن مجھے وہ شہادت نہیں پڑھنی جو 10 محرم کو پڑھی جاتی ہے، چونکہ شبیہ ذوالجناح نہیں، شبیہ جنازہ برآمد ہونا ہے۔ اس لیے اس مصائب کو صرف دل میں جگہ نہ دینا، قیامت تک کبھی اکیلے بیٹھ کے بھی سوچو گے نا کس طرح سجاد نے باپ کو دفنایا،
तो तुम्हारे अकेले रोने के लिए काफी होगा। अज़ादारो सैयद सज्जाद फरमाते हैं, मैं हाथों में हथकड़ियां बांधकर, पैरों में बेड़ियां पहनकर, गर्दन में तौक डालकर इल्मे इमामत से 13 मुहर्रम की सुबह तुलू हो रही थी। करबला के 9 मील बाहर खड़े होकर सैयद सज्जाद ने देखा बनु असद के मर्द हाथों में बेलचे लेकर, कंधों पे मट्टी की टोकरियां उठाकर कभी दाएं भाग रहे हैं, कभी बाएं भाग रहे हैं। या एक दफा सज्जाद ने आवाज दी, बनु असद वालों, मेरे बाबा को दफनाते क्यों नहीं? मातम करके असदी कबीले के लोग कहते हैं, सज्जाद हम क्या करें, पता ही नहीं चलता हुसैन का टुकड़ा कौन सा है, अब्बास का टुकड़ा कौन सा है, कासिम और अली अकबर के टुकड़े कहाँ हैं? सज्जाद फरमाते, तुम घबराओ नहीं, इन लाशों का वारिस ज़ैनुल आबिदीन आ गया है, जो कफन में भी करबला वालों को खून रोया। सैयद सज्जाद ने करबला के बाहर खड़े होकर आवाज दी, बाबा हुसैन। 9 टुकड़ों से आवाज आई, सज्जाद मैं यहाँ हूँ। का चचा गाजी 16 टुकड़ों से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। जिसका सीना नहीं दुखता, सज्जाद ने आवाज दी, कासिम। पूरी करबला से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। हर शहीद का लाशा तड़पा। सज्जाद कहते, मेरा अली असगर। हुसैन के सीने से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। जब घोड़े दौड़े, सारे मिलके मातम कर लेना भाई। पीछे तक ये जो उठते हुए हाथ सर पे आ रहे हैं, तुम्हें कोई गम में न हो सिवाय गम हुसैन के। मैंने बड़े मुख्तसर 2 से 4 फिक्रे कहने हैं, लेकिन उसके लिए एक दफा जरा मेरी तरफ देखना अज़ादारो। मसाइब वो आ गया है कि जो सैयद सज्जाद ने भी खड़े होकर पढ़ा, मैं इस मसाइब के लिए बैठ सकता ही नहीं। एक फिक्रा अगर तुम्हारे दिल में बैठ गया, तुम्हें पता चल जाएगा जिस हुसैन का शबीह जनाजा आप उठाने के लिए आए हैं, वो मेरा मौला हुसैन कितना गरीब है, कितना मजलूम है। अज़ादारो सैयद सज्जाद ने एक एक लाशा दफनाना शुरू किया। सबसे पहले लाशाए अब्बास अलमदार दफन किया, फिर उसके बाद लाशाए औनो मोहम्मद, फिर कासिम की गठड़ी को गंजे शहीदा में लाए, फिर हुसैन के एक एक मेहमान को दफनाया। जब सारे दफन हो गए ना, तो सही एक दफा सैयद सज्जाद ने देखा कब्र एक रह गई थी, जनाजे 3 रह गए थे। एक मेरे मौला हुसैन का लाशा, एक हुसैन के जवान अली अकबर का लाशा, और हुसैन के सीने पर गोश्त की तरह पड़े हुए अली असगर का जनाजा। ये पांति में अली अकबर को लिटाया, हुसैन के सीने पर अली असगर को लिटाया, या कब्र बंद करके सैयद सज्जाद एक दफा पूरी करबला में आए और सबसे पहले औनो मोहम्मद की कब्र पर आके कहा, औन। बाजू पे जरब खाकर घोड़े से गिरना आसान है। अब्बास की कब्र तरफी, अब्बास की कब्र पे कहते हैं, चचा गाजी बाजू कटाकर जेरे लहद सोना आसान है। एक दफा अकबर की लहद तरफी, अकबर की कब्र पे सज्जाद कहते हैं, सीने में बर्छी खाना आसान है। हुसैन का जनाजा तरफा, कहते हैं, असगर सीने में तीर खाना गले में आसान है। एक दफा हुसैन के जनाजे से आवाज आई, सज्जाद मेरे शहीद सारे मारे गए, तो फिर मुश्किल क्या है? का बाबा हुसैन कूफे के बाजार में ज़ैनब जैसी माँ के साथ चादर के बगैर। जवान का हाथ पकड़ना ताकि मैं 2 फिक्रे पढ़ लूं। अज़ादारान मज़लूम करबला, कोई बड़ा खुरबत का मंजर था। सही शबीउल समझा, दिल मोमिनों के बड़े नरम है, लेकिन मुझे 2 फिक्रे पढ़ लेने देना। अज़ादारों दफना के आए ना सैयद सज्जाद बाबा को वापस, तो बीबी आलिया ने कहा, हाँ सज्जाद मेरे भाई को दफनाया है। कहा फूफी अम्मा, मैं अपने बाबा हुसैन को दफना आया हूँ, तुम मर नहीं जाओगे। हुसैन की बेटी जुमला सुनकर कूफा में रेत पर गिर पड़ी। का फूफी अम्मा मैं बड़ी देर तक
इकट्ठे करता रहा कब्रें बनाकर। सारे मिल के हाय करना, सारे मिल के हाय करना। सही एक दफा तशरीफ रखिएगा ताकि मैं शहादत के 2 फिक्रे पढ़ लूं। आजादारों, पता है बीबी आलिया मासूमा से कहती, मासूमा आपके बाबा आज दफन हो गए। का पुपी अम्मा, अली असगर कहाँ सोए? सज्जाद ने आलिया को देखा, आलिया ने सैयद सज्जाद को देखा और एक दफा दोनों की आंखों से लहू जारी हुआ। मासूमा से कहते, मासूमा असगर बाबा के सीने पे सो रहे हैं। अज़ादारों, इतना मारा था मुसलमानों ने सकीना के बाबा को, अगर शबीह जनाजा ना बरामद होना होता, मैं मर भी जाता तो आज 5 सफर को ये 2 फिक्र ना पड़ता। शेख जाफर शोसतरी लिखते हैं, हुसैन इसलिए शहीद आजम नहीं जो हुसैन नबियों के सरदार का नवासा है, हुसैन इसलिए शहीद आजम नहीं जो हुसैन अली का बेटा है, हुसैन इसलिए सैयद शुहदा नहीं जो वो फातिमा का लाल है। जिसने मातम करना है जी भर के आखिरी फिक्र पर कर लेना। कहते हुसैन इसलिए शहीद आजम है कि जैसे इन बेगैरतों ने हुसैन को कत्ल किया, दुनिया में कोई इंसान ऐसे कत्ल नहीं हुआ। चूंकि ये सिर्फ 13 ज़रबों पर रुके नहीं, इन्होंने हुसैन के लाशे पर 70 जुल्म किए। सबसे पहले 70 घोड़ों की नालबंदी करके हुसैन के बदन पर घोड़े दौड़ाते थे। फिर इब्ने साद ने आवाज दी, जरा वो जालिम आ जाओ जिनके पास लोहे के हथौड़े थे। 10-17 बंदे आए जो लोहे के हथौड़े हुसैन के सीने की हड्डियों पर मारते थे। बीबी ज़ैनब कहती थी, मेरे भाई की हड्डियां टूटने की आवाज खैमा तक आ रही। मातमे हुसैन, मातमे मजलूम। अज़ादारों, मेरे उस मजलूम इमाम का जनाजा आ गया है कि जिसका जनाजा उठाने वाला कोई नहीं था। आप बीबी ज़हरा डंडोजाम के अज़ादारों का पुरसा कबूल फरमा ले। तेरे उस लाल का जनाजा उठाने आए हैं जो बेकफन करबला में 3 दिन तक धूप में पड़ा रहा। अज़ादारों, जुमला सुनोगे, इन्होंने सिर्फ मौला हुसैन की सीने की हड्डियां नहीं तोड़ी। जब 11 मुहर्रम को अली की बेटी भाई के जनाजे पे आई, ऐसी हालत हो गई थी हुसैन की। कहती है, अंताखी हुसैन, क्या तू मेरा भाई हुसैन है? हुसैन के सर के लाशे से आवाज आई, हाँ मैं ही हुसैन हूँ। बीबी ज़ैनब रो के कहती है, हुसैन तेरी उंगली किसने काटी? हुसैन तेरी कलाइयों पर खंजर किसने चलाए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।